अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं गुजरांवाला जी फॉर गुजरांवाला का फेसबुक लाइव। नाजरीन, कहा जाता है कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा व बाजार में, अदल को भी साहिब इंसाफ होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा व बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। और आप ये जो मेरे पीछे घर देख रहे हैं, ये उसी अदल के बांझपन की वजह से, अदल चूंकि साहिब औलाद नहीं है, अदल मजलूम का साथ नहीं दे रहा, पुलिस मजलूम की दादरसी नहीं कर रही, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। यही वजह है कि ये जो पीछे आपको ये घर नजर आ रहा है, इस घर के मकीन अपना घर छोड़कर कहीं जा चुके हैं। आप यकीनन ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या माजरा हुआ, कि क्यों इस घर के मकीनों को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ी, क्यों उन्हें नकल मकानी करना पड़ी। तो माजरा ये है कि आज से सिर्फ 4 दिन कबल इस छोटी सी कुटिया में एक डकैती होती है, और उस डकैती की वारदात में डकैत जो है उस घर में मौजूद माँ और बेटी का इज्तमाई रेप करते हैं। माँ को बेटी के सामने जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, और उसी बेटी को उसके बाद उसकी माँ के सामने हवस के पुजारी जो है अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। जब वो बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस एफआईआर देती है और ये बात मीडिया पर चलती है, तो पुलिस बजाय इसके कि मुजरिमों को पकड़ती, मुजरिम इतने ताकतवर हैं, इतने असरो रसूख वाले हैं कि उन्हें जब पता चलता है कि बात जो है पुलिस तक पहुंच चुकी है, तो वो कल रात फिर आते हैं। कल रात वो फिर इधर ही आते हैं, इसी जगह पर आते हैं, और फिर उसी माँ बेटी को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाते हैं। उसी माँ को उसी बेटी के सामने जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, और उसी बेटी की उसकी माँ के सामने इस्मत दरी की जाती है, उसकी इज्जत लूट ली जाती है। किधर है हमारी पुलिस? सीपीओ साहब, किधर हैं आप? आपको तो सिर्फ तकलीफ होती होगी कि जब आपकी मनचाही जगह पे ट्रांसफर नहीं होती होगी, तो आप शायद कहते होंगे कि ज्यादती हो गई। लेकिन असल ज्यादती यह है कि जब एक दफा वारदात हो गई, एक दफा उनके घर का मालो असबाब तो गया, मालो मता तो गया, लेकिन इज्जत भी लूटी गई, सिर्फ बेटी की नहीं, माँ की। और एक दूसरे के सामने एक दूसरे की इज्जतें तार तार की गई। किधर गई आपकी पुलिस? वो मोहसिन मजीद जटोल जो कि इस थाने का एसएचओ है, थाना अरूप का, किधर है उसकी पुलिस की रिट? किधर है रियासत की रिट? किधर है? किधर है कानून के रखवाले? क्यों नहीं दे रहे इनको इंसाफ? क्यों नहीं इनको तहफ्फुज दे सके कि वो अपने घर की 4 दीवारी में, जो कि बिल्कुल छोटा सा है, उसमें रह सके? आपकी जो पुलिस है, आपके जो कारिंदे हैं, जो एसएचओ है, जो एसपी है, वो किधर है? क्या वो सिर्फ जो सियासी जलसे हैं, सियासी इवेंट्स हैं, उन्हें ही तहफ्फुज देने के लिए यहां पर आपने रखे हुए हैं? सीपीओ साहब, आरपीओ साहब, ये आपकी कारकर्दगी पर सिर्फ सवालिया निशान नहीं है। ये उन डाकुओं ने, उन गवाश्तों ने आपके मुंह पर एक तरफ या एक इस तरफ और एक इस तरफ जन्नाटेदार तमांचा रिसीव किया है। आपके मुंह पर तमांचे मारे हैं कि जो कुछ कर सकते हो कर लो, और वाकईतन आपकी पुलिस कुछ नहीं कर सकती। घुंघरू पहने हैं उन्होंने और हाथों में चूड़ियां पहनी हैं। यही वजह है कि एक माँ और बेटी के साथ एक दफा नहीं 2 दफा ज़िना किया गया है, 2 दफा उनकी इज्जत लूटी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, जिन्होंने 4 दिन पहले इसी खबर को कवर किया, इसी वारदात को वो मीडिया पर पहली दफा लेकर आए। मैं उनसे पूछता हूं कि वो जब आए तो तब उन माँ बेटी की क्या हालत थी, यहाँ पर जो बाप मौजूद था उनकी उनकी ज़हनी हालत क्या थी, और अब जबकि दूसरी बार उनके साथ ये हो चुका है, तो अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हकीकी तौर पर इस तरह बात है कि जब हम उस दिन आए थे, तो जो छोटी सी बेटी थी जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल थी, वो इधर चारपाई पर बैठी थी, तो वो रो रही थी। ताकि हम भी माँ और बहनों वाले हैं, तो हमने उसकी तस्वीर नहीं बनाई ताकि वो मीडिया के सामने, ताकि लोगों के सामने ना आए, ताकि कल को उसकी शादी भी होनी है, उसने अपना घर भी बसाना है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रख कर ना हमने दूर से उनके शाट लिए, लेकिन हमने उनको यही जो छोटी सारी उनकी एक नकल मकानी एक छोटा सा घर है, जिसको देखो, मैं कहता हूँ आज हमें इस चीज़ को खास करके देखने को मिला है कि वाकई कानून को जिधर मर्जी अमीर मरोड़ लेता है, जहां उसका दिल चाहे वो कानून का उस तरफ रास्ता बनाता है और निकल जाता है। अमीर के लिए कानून जो है वो मौत की नाक है, वो उसको जहां उसका दिल करता है, जैसे उसका दिल करता है, वो उसको मोड़ ले। गरीब के लिए कानून कम अज कम मर चुका है। अगर ये कानून होता या गरीबों को इंसाफ मिलता
ایک دفعہ ماں کو بیٹی کے سامنے اور بیٹی کو ماں کے سامنے جب زیادتی بنائی گئی ہے تو اس دن آ کر جب ہم نے کوریج کی تو ایک جو کہہ رہے ہیں اس ڈیرے کا مالک جس کو کہتے ہیں وہ آیا, اس نے ہمیں کہا نہیں یار ہم آپ نہ کریں, جو پولیس ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں تو پتا ہے نا ابھی کیا ہونا ہے بعد میں. لیکن اس کے چند دن بعد رات کو کیا ہوا ہے, پہلے ماں کو بیٹی کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور بیٹی کو ماں کے سامنے. لیکن اس بار جو انہوں نے کیا وہ ظلم کی انہوں نے اخیر کر دی, جس کو کہتا ہے کہ رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ ہم کس طرح زندہ رہیں. ایک باپ کے سامنے جب اس کو رسیوں سے باندھا گیا, پھر اس کو ان کے سامنے کھڑا کیا گیا, اس کے ساتھ جو گن پوائنٹ جو ڈاکو وہ گن لے کر کھڑا ہے, وہ باپ کے سامنے اس کی بیوی کو اور اس کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا. یہ ایف آئی آر میں درج ہے. میں یہاں پر آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا کہ میں وہ جو چودھری صاحب آ کے اس دن ہمارے یہ اسلم بھائی جو رپورٹر ہیں جنہوں نے وہ کرائم سین کور کیا یا کرائم رپورٹ کیا, میں یہ اس سے وہ بتانے سے پہلے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ آج ہم جو اس موقع پر کھڑے ہیں ہم یہ کرائم سین کور نہیں کر رہے, یہاں ہم یہ کرائم رپورٹ نہیں کر رہے, بلکہ بطور انسان ہم ایک انسانیت کو کور کرنے آئے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ یہ سانحہ ہو چکا ہے. لیکن سی پی او صاحب, آر پی او صاحب, شاید آپ کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں یا شاید آپ بہنوں والے نہیں ہیں, اس وجہ سے شاید آپ جو ہے یہ اس طرح اتنا بڑا جو سانحہ, اتنا بڑا جو واقعہ ہو گیا, ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی, لیکن آپ کی آنکھیں نہیں کھلی, آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا. بطور صحافی اگر آپ بلکہ آپ کے جو پی آر اوز وغیرہ ہیں وہ صحافیوں کو ہر روزانہ کی بنیاد پر خبریں بھجواتے ہیں کہ جی یہ کر دیا ہم نے, یہ کر دیا. وہ جو ایف آئی آر ہوئی اس کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا. کیا کاروائی کی گئی بالکل بھی کسی کو نہیں بتایا گیا. کوئی ہمیں ٹکرز, کوئی ہمیں جو ہے باقاعدہ طور پر آفیشلی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. شاید آپ کی جو پریفرنسز ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو میں چودھری صاحب جو کہ جنہوں نے انہیں آ کے کہا کہ پولیس تعاون کر رہی ہے, میں اپنے اس چینل کے توسط سے ان چودھری صاحب کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. آپ کہہ رہے تھے پولیس ہمارے ساتھ ہے, پولیس اگر آپ کے ساتھ تھی تو اگلے 4 دن بعد وہی ڈاکو کیوں آ گئے؟ کیسے اجتماعی زیادتی ایک دفعہ انہوں نے پھر کر ڈالی؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ چودھری صاحب تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ پولیس آپ ساتھ دے رہی ہے نا. اگر پولیس کی ہم بات کریں نا تو کتنی جگہ سے یہ چیزیں پروسیس سے گزرتی ہے. پہلے پولیس کو وقوع کا پتہ چلا, پولیس آئی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے, اس کے بعد ایس ایچ ہوتا ہے, اس کے بعد ڈی ایس پی ہوتا ہے, اس کے بعد ایس پی ہوتا ہے, اس کے بعد ایس ایس پی آپریشن ہوتا ہے, اس کے بعد سی پی او ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس ضلع کے اندر جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے آر پی ہوتا ہے. اتنے لوگوں سے یہ اتنے شخصیات سے بار بار یہ چیزیں گزری, لیکن بار بار چیزیں گزرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ شاید ان کو فائدہ ہوا ہوگا, لیکن اس غریب کو اتنا نقصان ہو گیا شاید وہ ساری عمر یہ نقصان برداشت نہ کرے, شاید وہ دل برداشتہ ہو کر کیا کرے. لیکن اتنی سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی کوئی اس چیز کو لیتا ہے اچھے طریقے سے, یار یہ ان کے گھر, یہ بیٹی ہے, یہ ہماری بیٹی ہے, یہ ہماری ماں, کو غریب ہونا کوئی اس معاشرے میں ظلم تو نہیں ہو گیا؟ تاکہ غریب ضرور ہیں لیکن ان کو انصاف تو ملنا چاہیے نا. کیوں نہیں یہ ادارے ان کو انصاف؟ چاہوں گا کہ وہ جس 13 سالہ بچی کے ساتھ 2 دفعہ, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ زیادتی کی گئی, اور صرف اس کے ساتھ نہیں, اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کی عزت کو تار تار کیا گیا. اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ ذہن اس کا کیا سوچتا ہوگا کہ یہ ریاست مفلوج ہو چکی ہے, یہ ریاست ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی. وہ کیا آگے بڑھ کے اپنی زندگی میں وہ کیا کرے گی؟ یا وہ باپ جس کی بیٹی کو اس کے سامنے لوٹا گیا, جس کی بیوی کو جو ہے نا اس کے سامنے اس کی عزت تار تار کر دی گئی, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کی گئی, وہ اس کے کیا جذبات ہوں گے, اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ دیکھو نا, سب سے ستم ظریفی تو یہی ہے نا, جو جب انصاف نہیں نہ ملتا تو پھر اس طرح ہوتا ہے. انصاف یہاں ملتا نہیں, میں تو کہوں گا بکتا ہے. کیسے بکتا ہے؟ آپ جاؤ کسی امیر کے ساتھ ایسا کر کے دکھاؤ, 2-3 1 آدھے گھنٹے 12 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر ملزم پکڑے جائیں گے. یہ دوڑ پار پولیس کی گاڑیاں, ایس پی انویسٹیگیشن, کیا پولیس آر پی او آپ کو آ کر کہیں گے 24 گھنٹے کے اندر ہم رپورٹ دیں گے. لیکن اتنا بڑا سانحہ ہوئے, ہمیں کہیں سے ٹکر وصول نہیں ہوئے, 24 گھنٹے کے اندر ہمیں ایس ایچ او رپورٹ کرے, جو ڈی ایس پی رپورٹ کرے, یا اس کے بعد ایس پی ہمیں رپورٹ کرے, کہیں ہمیں یہ ٹکر نہیں ہوئے. اگر کسی امیر کی یہ بیٹی ہوتی, کسی امیر کی یہ بیوی ہوتی, تو مجھے اس چیز کا بلیو ہے اور یقین ہے ایسا نہ ہوتا جس طرح دوبارہ پھر ہوا ہے. آپ کے اور میرے علم میں ہے, بلکہ میرے
دیکھنے والے بھی اس چیز کی بابت جانتے ہوں گے کہ موٹر وے پہ بھی ایسا ہی کچھ سانحہ ہوا تھا کہ ایک وہ عورت تھی، وہ خود چاہے ڈرائیو کر کر آ رہی تھی، اس کے ساتھ بچے تھے، اور اس کے ساتھ ایسے ہی جنسی حیوانگی اس کے ساتھ جو ہے وہ دکھائی گئی تھی، اور بڑا شور و غوغا وہاں پر مچا تھا۔ پولیس نے خود ہی وہ ٹریس کر کے وہ بندہ آفٹر آل اریسٹ کر لیا تھا، جو بھی کیا تھا وہ سب آپ جانتے ہیں اس حوالے سے۔ تو وہ تو صرف ایک دفعہ ہوا تھا، وہ اس کے بچوں کے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ استدلال نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے ان کے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا یا جو بھی تھا، جو بھی ہوا وہ غلط ہوا تھا، لیکن وہاں ایک دفعہ پولیس ایکٹیو ہو گئی، وہاں ایک دفعہ اس طرح کا معاملہ ہونے پر ریاست نے اپنی رٹ قائم کی اور دکھایا کہ کون تگڑا ہے، کون پاورفل ہے۔ اور یہاں یہ گھر جو 4 دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے، اس گھر کے مکینوں میں جو 2 خواتین رہتی ہیں، ایک 13 سالہ بچی اور ایک جو بڑی عمر کی اس کی ماں ہے، اس کے ساتھ 2 دفعہ یہ ظلم ہو چکا ہے۔ کدھر ہیں ادارے؟ ہماری ریاست کدھر ہے؟ ہماری حکومت کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ تو نگران وزیر اعلیٰ، لیکن جو بھی ہیں آپ کے پاس اختیارات تو ہیں۔ آئی جی صاحب، آپ کے جو غریب کیا ہے وہ تو عرش بھی چیر دیتی ہے، لیکن شاید وہ ابھی آپ تک نہیں پہنچی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایکشن لینے سے ابھی تک گریزاں ہیں۔ تو میں یہاں پر اپنے دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا کہ آپ ہی دعا کیجئے۔ دعا کرنے والے تو شاید کہیں اور مصروف ہیں، وہ تو کچھ نہیں کر پا رہے۔ آپ ہی دعا کیجئے کہ یہاں اس 4 دیواری میں جو مکین تھے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو ان کی عزتیں تار کی گئی ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ان کے آنے والی جو آگے زندگی ہے، جو ان کے ذہن اس حوالے سے کس چیز کا وہ شکار ہوں گے، کیا وہ سوچ رہے ہوں گے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف میرے نہیں، یہ پوری قوم کے یا ادھر کے مکین جتنے بھی ہیں، یا وہ لوگ جو یہ چیز دیکھ رہے ہیں، جنہیں اس واقعے کے بابت پہلے بھی علم تھا کہ ادھر ایسا سانحہ ہوا ہے، ایسا واقعہ ہوا ہے، ان کے بھی یقیناً یہی جذبات ہوں گے، وہ بھی یہی الفاظ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے۔ تو ابھی تک جو تھا، جہاں پر یہ واقعہ ہوا، جیسے ہوا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو میں ادھر یہی کہنا چاہوں گا کہ جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک شہری کو ہتھیار اٹھانا لازم ہے۔ بہت شکریہ۔